45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا. لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں. اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا. ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا. اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما. وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے. یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے. انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا. تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے. کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں. اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو. صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جاہ اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے. میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے، اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے، دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں. اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے، آ کر ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے بھائی، اتنا پانی بھرا ہوا، ایک مرا ہوا کتا ہی ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو، بھرتے رہو، بھرتے رہو، کوئی نہیں. لوگ کہیں گے ایک منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو. اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، اسے وضو بھی کر سکتے ہو، اور گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو. تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے. ہاں، یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے، نبی کے طریقوں پر. یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے، نالج نہیں لاتی. نا 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 نا، نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں، نان مسلمز جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن کی ایسی تفاسیر کر رہے ہیں. نالج کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نالج کے آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے. اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے، اب میں ایسے پڑھوں گا، دیکھنا جا کر. لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا. پہلے تو زمین پر ہل چلا کے اس کو نرم کرنا ضروری ہے. اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیج اوپر ڈال دو گے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں. وہ چڑیاں آئیں گی، وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ. جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی، اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو، وہ اندر جا کر اپنا منہ موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. ہاں، پھر ایک کوپل بنے گا. اس کوپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اس کوپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے. جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا، اب وہ جو اعمال کرے گا اور ان اعمال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے.